اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر کل ہم نے پڑھا تھا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم محبوب الہی بننا چاہتے ہو تو اتباع رسول اس کے لیے شرط ہے۔ آج ہم آیت نمبر 32 جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جس کے اندر خالق کائنات نے اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں یعنی کہ اگر روح گردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ رب العزت دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ یہ جو کل ہم نے آیت طیبہ پڑھی جس میں خالق کائنات نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی وہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر خالق کائنات نے اتباع رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اتباع کیا ہے اور اطاعت کیا ہے۔ جب لفظ اطاعت بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے ارشادات کی تعمیل کرنا، اور جب اتباع کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صرف حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال اور آپ علیہ السلام کے جو اعمال ہیں ان کی پیروی کرنا۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ جو اطاعت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی ہو سکتی ہے، مگر جو اتباع ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی ہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اتباع نام ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کے افعال اور آپ علیہ السلام کے اعمال کا نام ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا حکم تو آیا ہے، مگر جہاں پر اتباع کی بات آئی ہے تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر خالق کائنات نے یہ جو ہے وہ اسلوب اختیار فرمایا۔ تقریباً 40 سے زائد جو ہیں یہ مقامات ہیں جن کے اندر خالق کائنات نے اپنی اطاعت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اکٹھے ذکر کیا، اور 2 سے 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خالق کائنات نے مطلقاً اطاعت کا ذکر ارشاد فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم نہ دیا ہو۔ اب اس کے برعکس کئی آیات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایسی ہیں کہ جہاں پر خالق کائنات نے صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر خالق کائنات نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ ہدایت پانے کا واحد راستہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس طرح کی کئی آیات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ جن کے اندر خالق کائنات نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اب ہمارے ذہن کے اندر ایک سوال سا جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا، تو کیا یہ دونوں کی اطاعت جدا جدا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور ہے یا حضور علیہ السلام کی اطاعت اور ہے؟ تو اس کا جواب بھی خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، رسول اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اپنا لے، حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہی شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی فعل سرزد نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کے احکامات ہیں جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایک ایسا فتنہ بھی رونما ہوا جس نے اتباع رسول کا انکار کیا، جس نے سنت رسول کا انکار کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس کا انکار کیا اور کہا کہ حجیت حدیث جو ہے اس کا ہماری نظر میں کوئی مقام نہیں ہے، ہم اگر قرآن کو سمجھیں گے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہی حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اس لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت جب کریں گے تو خود بخود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو جائے گی۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ نظریہ پیش فرمایا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت نہیں، بلکہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی کی تائید قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر کئی آیات سے ہوتی ہے۔ ایک مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو چیز تمہیں میرا محبوب دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس امر سے جس کام سے تمہیں میرا محبوب روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب اس مقام پر خالق کائنات نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وما آتاکم اللہ یا وما آتاکم القرآن، کہ جو تمہیں اللہ دے یا جو تمہیں قرآن دے وہ تم لے لو، بلکہ فرمایا وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے وہی تمہارے لیے جائز ہے اور جس سے منع کرے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ گویا خالق کائنات ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اوامر اور نواہی کے اندر بھی اور حلت و حرمت کے اندر بھی قول رسول اور فعل رسول ہی تمہارے لیے قابل حجت ہے۔ میرا محبوب تمہیں یہ بتائے گا کہ میری زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ قرآن ہیں تو وہ قرآن کا حصہ ہو جائیں گے، اور میرا محبوب ہی تمہیں یہ بتائے گا کہ میری اس زبان اطہر سے نکلے ہوئے یہ جملے جو ہیں یہ حدیث ہیں تو وہ حدیث شمار ہوں گے۔ قیامت تک آنے والا ہر فرد جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہہ دیا وہ اس کو قرآن تسلیم کرے گا، اور جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرما دیا ہر مومن جو ہے وہ اس کو حدیث تسلیم کرے گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب خالق کائنات نے نبوت و رسالت کے مناسب جو ہیں وہ بیان فرمائے تو وہ بنیادی طور پر 4 خالق کائنات نے بیان کیے۔ ان میں سب سے پہلا کیا بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیات جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی ہیں، اور جن کے بارے میں نے کہا کہ جن کو حضور کہیں کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآنی آیات جب میرے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل ہوتی ہیں تو وہ ان کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے، وہ ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اس رسول کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، جس طرح منکرین حدیث یہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، آپ کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ہی انکار کیا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ میرے محبوب کا جو منصب ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات کو صرف تمہارے سامنے پڑھ دے، بلکہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا دوسرا منصب یہ ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، وہ تمہاری روح کو بھی پاک کرتا ہے، تمہارے دلوں کو بھی طہارت مہیا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، کتاب بھی سکھاتا ہے، کتاب کی جو تشریح ہے وہ بھی تمہارے سامنے بیان کرنا اس کا منصب ہے۔ پھر فرمایا وَالْحِکْمَةِ، اور وہ تمہیں حکمت بھی سکھاتا ہے، یعنی کہ اس کتاب کے اندر جو بیان کردہ احکامات ہیں ان کو بھی وہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب تمام مفسرین نے، ائمہ و فقہاء نے، محدثین نے، شارحین نے حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہی ہمارے لیے حجت ہے، وہی ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کے اندر اگر نماز کے بارے میں آیا ہے تو ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جانیں گے۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں خلافت کا جو حکم ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ خلافت کس طرح کی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
بلا سود تجارت کا اور بلا سود معیشت کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کا، روزے کا اور جو دیگر عبادات ہیں ان کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کا عملی نظام مہیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاد کا حکم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی عملی تصویر عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اخلاق کا، حسن معاشرت کا اور تہذیب کا حکم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عملی طور پر کر کے یہ بتایا ہے کہ اخلاق کیا ہے، حسن معاشرت کیا ہے، تہذیب کیا ہے۔ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ دین تمام کا تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہی ہے۔ اس لیے ہم اہل محبت کہتے ہیں کہ دین اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ عمل اس وقت تک قبول نہیں، نیکی اس وقت تک قبول نہیں، عبادت اس وقت تک قبول نہیں، قرآن کی تلاوت اس وقت تک قبول نہیں جب تک اطاعت خداوندی کے ساتھ اطاعت رسول نہ کی جائے۔ اللہ کا جو حکم اتباع رسول کا ہے وہ ایک واحد ذریعہ ہے محبوب الہی ہونے کا۔ جب اتباع ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم یہ کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، جبکہ اللہ خود فرما رہا ہو کہ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تب ہی میں تمہیں اپنی محبوبیت سے سرفراز کروں گا۔ قربان جائیں حضور کے غلاموں پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، جنہوں نے ہمیں عملی طور پر بتایا کہ اتباع رسول کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب حجر اسود کو بوسہ دیتے نظر آتے ہیں اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن تجھے بوسے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، آپ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ایک جگہ پر چکر لگوا رہے تھے، تو لوگوں نے جب پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اس کی حکمت نہیں جانتا، بس میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر چکر لگاتے ہوئے اونٹنی کو دیکھا تھا، بس میں آپ کی اتباع کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ وضو فرمانے کے بعد مسکرائے تھے، بس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر رہا ہوں، یعنی کہ سرکار کے اس عمل کو اپنا رہا ہوں۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جن کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا، اور یہی اصل اتباع ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل اور ہر عمل کو اپنایا جائے، تبھی جا کر اللہ رب العزت کی جو محبوبیت ہے وہ ہمیں عطا ہو سکتی ہے۔ خالق کائنات ہمیں حقیقی معنوں کے اندر اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پرفتن دور کے اندر جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اللہ رب العزت ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔